آدم کی اولاد کی وہی خون سارے رگوں میں دوڑ رہا ہے. ہم بھٹکے ہوئوں کو واپس لائیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا انگریز نے یہ نعرہ دیا تھا. ہم ہندوستانی ہیں، ایک ہیں، متحد ہیں، اور ہم تو کسی بھی ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدائے ماس، اس کے ہم حقیقت میں علم بردار ہیں. ہم انسانیت میں بٹوارا نہیں چاہتے. اس لیے چاہیے یہ کہ یہ پیغام جو یہاں سے اٹھا ہے اس میدان سے وہ عام ہو جائے اور ساری گھر گھر پہنچ جائے کہ ہم ایک ہیں اور متحد رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اطمینان و سکون کا مظاہرہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. ہمارے درمیان ابھی تشریف فرما ہیں، تشریف لائے ہیں جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی دامت برکاتہم. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور یکساں سویل کوڈ اور ملک میں بڑھتی منافرتی مہم سے متعلق پیش کردہ تجاویز کے سلسلے میں تائیدی کلمات 5 منٹ میں پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدر عالی مقام اس 34ویں آل انڈیا جمعیت العلماء کے اجلاس کے صدر نشین محترم مولانا محمود اسد مدنی صاحب اور تمام ہی موقر ذمہ داران اور اس کے متعلقین اور متاثرین اور رام لیلا میدان کے اس تاریخی جگہ پر اس تاریخی اجتماع میں میرے تمام ہی موجود معزز علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں یا مختلف دھرموں اور ورگوں سے تعلق رکھنے والے، قوم کے، ملک کے، انسانیت کے حقیقی پاسبان، اور ہمارے سامنے بہت ہی معزز و مکرم ہماری اس ملک کے اور ملت کے نوجوانوں، ساتھیوں اور دینی اور ملی بھائیوں، آج ہمارا ملک اور ساری انسانیت جس نازک گھڑی سے گزر رہی ہے، ضرورت ہے کہ ملت کے ہمدردان اور ملک اور انسانیت کے پاسبان سر جوڑ کر کے اکٹھے ہوں اور ملک و ملت اور انسانیت کے درپیش مسائل سے متعلق وہ صرف نشستند، گفتند، برخاستند کا معاملہ نہ کریں، بلکہ خون جگر جلا کر کے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور ان کی قربانیوں کو اور ان کے اس جد و جہد کو یاد کریں اور اسی راستے پر چل کر کے نازک ترین حالات میں جس طریقے سے ملک کو بچایا تھا، ملت کو بچایا تھا اور انسانیت کے رکھوالے بنے تھے، وہ فریضہ انجام دیں. دیش آزاد ہوا تھا تو ہم نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا. ایک وقت تھا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن تحریک شہیدین نے پورے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں لوگوں کو سمجھنے پر مجبور کیا تھا
کہ ہم متحد نہیں ہوں گے اور انسانیت کا حقیقی اسلامی تعلیم نہیں پیش کریں گے، تب تک یہ آدم کے اولاد ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں انسان سے ٹکرا رہا ہے، ممالک ایک دوسرے سے اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اب تیسری جنگ کی طرف گویا کہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی ان تمام نفرت کے دیواروں کو مٹاتے ہوئے پھر یہ ایک نعرہ لگائیں کہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی اور اسی طریقے سے ہم آدم علیہ السلام خلقکم من نفس واحدہ کے پیغام کو عام کریں۔ جمعیت علماء ہند نے جس کا ماضی بڑا تابناک رہا ہے اور جس نے تاریخ کے نازک گھڑیوں میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ اس کا حق کوئی اور نہیں ادا کر سکتا، جمعیت علماء ہند مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی اینٹوں میں کون تھا جو شریک نہیں تھا، اور میں آج چلتے چلتے دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ 1919 میں بلکہ اس سے پہلے جو سب سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اس کی دوسری میٹنگ ہوئی تھی اور 20 میں آ کر کے باضابطہ جس کا استھاپنا ہوا تھا اس میں جمعیت اہل حدیث کے وہ سرغنا اور تمام بڑے لوگ موجود تھے اور بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس وقت نہیں ہے کہ ان کا نام گنایا جائے، آج بھی اسی قوت کے ساتھ اسی ہمت کے ساتھ اور اسی فراست کے ساتھ ہم متحد ہیں، اور جمعیت العلماء اگر ملک کے لیے ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے کھڑی ہے اور یقیناً کھڑی ہے تو ہم اس کے لیے پورے طور پر تیار ہیں۔ آج یونیفارم کا مسئلہ ہو یا جس طریقے یا جو بھی جتنے مسائل ہیں ملک کے اندر، خاص طور پر جو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، قوم کو للکارا تھا اور سب کو پکارا تھا کہ اگر قطب مینار کے بلندیوں پر ایک فرشتہ آسمان سے آ کر کے یہ آواز لگاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ آزادی کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں فہراتا ہوا مل جائے گا، لیکن اس بنیاد پر کہ دیش کا بٹوارا ہو جائے، انسانیت کا بٹوارا ہو جائے، ہندو مسلم کی تفریق کی بنیاد پر یہ آزادی تم کو نصیب ملے گی، تو یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہوگا، بلکہ میں انسانیت کے بٹوارے کو، ہندو مسلم بٹوارے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ انہوں نے جو توجیہ کی تھی ایک جملے میں میں ختم کرتا ہوں کہ اگر دیش کا انسانیت کا جھنڈا ہمیں آزادی مل گئی تو بٹوارے کی بنیاد پر تو آدم کے اس جگری اولاد میں سے کسی کو ہم اس کا بھرپایا نہیں کر سکیں گے۔ انسانیت کے بٹوارے کو دھرم کے نام پر ہم اس کو گٹوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مفسر قرآن تھے اور حدیث کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا پاپ ہے اور کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے، اور کہا تھا کہ اگر دیش کی آزادی تھوڑی دیر کے لیے ٹل جاتی ہے تو یہ خسارہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم ایک سا سیول کوڈ ہو، ملت کے گوناگوں مسائل ہوں، ملت کے گوناگوں مسائل ہوں، ہم متحد ہو کر کے اس کام کو انجام دیں گے، اور آدم کی اولاد کی وہی خون سارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہم بھٹکے ہوئوں کو واپس لائیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا انگریز نے یہ نعرہ دیا تھا۔ ہم ہندوستانی ہیں، ایک ہیں، متحد ہیں، اور ہم تو کسی بھی ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدائے ماس اس کے ہم حقیقت میں علم بردار ہیں۔ ہم انسانیت کو بٹوارا نہیں چاہتے، اس لیے چاہیے یہ کہ یہ پیغام جو یہاں سے اٹھا ہے اس میدان سے وہ عام ہو جائے اور ساری گھر گھر پہنچ جائے کہ ہم ایک ہیں اور متحد رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اسی پر میں آخری شکریہ ادا کرتے ہوئے اور بہت بہت دل کی گہرائیوں سے بدھائی دیتے ہوئے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو میں رخصت ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اجتماع ہر طریقے سے کامیاب ہو اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، ملت کے فلاح و بہبود کے لیے یہ اللہ جل شانہ سے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔